الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آج ہم سب پورے بہار و بنگال کے خوش عقیدہ سنی مسلمان استاد العلماء قطب بہار و بنگال رئیس العلماء ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ اشرفی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پورے بہار و بنگال کے خوش عقیدہ مسلمان عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے نصیر ملت کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں. میں بھی حضور نصیر ملت کی بارگاہ میں فیضان لینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آج حضور نصیر ملت کا فیضان بڑھ رہا ہے اور کل بھی بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے. صبح قیامت تک حضور نصیر ملت کا فیضان بڑھتا رہے گا اور غلامان حضور نصیر ملت اپنی جھولیوں کو بھرتے رہیں گے. اس لیے کہ نصیر ملت کہ وہ ذات گرامی ہے. اگر کوئی بدکردار حضور نصیر ملت کی بارگاہ میں آئے تو پاکیزہ ہو کے گئے، اگر کوئی سقی نصیر ملت کے پاس آئے تو سعید بن کے گیا، اگر کوئی بے نمازی نصیر ملت کی بارگاہ میں آئے ہیں تو نمازی بن کے گیا ہے، اگر کوئی طالب علم نصیر ملت کی بارگاہ میں آئے ہیں تو عالم دل بن کے گئے ہیں، اگر کوئی نصیر ملت کی بارگاہ میں چور آیا ہے تو وقت کا متقی اور پرہیزگار نیک بن کے گیا ہے. یہ وہ بافیض بارگاہ ہے، جو بھی آیا ہے محروم نہیں بلکہ نصیر ملت کے فیضان سے مالا مال ہو کے گیا. خوش نصیب ہے جو نصیر ملت کی بارگاہ میں ہر سال حاضری دیتے ہیں. نصیر ملت کی بارگاہ میں حضور نصیر ملت کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے فیضان سے اپنے آپ کو مستفید کرتے ہیں. آج پورے عالم اسلام صرف بہار اور بنگال کی بات نہیں، صرف یوپی اور مہاراشٹر اور راجستھان، گجرات، کیرلا، اڑیسہ کی بات آئی، بلکہ حضور استاد العلماء ممتاز العلماء رئیس العلماء مفتی نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد پورے دنیا میں دین مجید کی اور اسلام کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں. دین و سنت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی نظر و اشاعت پورے عالم اسلام میں کرتے نظر آ رہے ہیں. تقریر کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت میں بہت کچھ کہنا ہے. محبوب العلماء شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی تشریف فرما ہے اور دستار بندی کا منظر آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ کل جس طرح حضور نصیر ملت اپنی بارگاہ سے آنے والے طالب علم کو علم دین سے مالا مال کرتے تھے، وہ فیضان کرم آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. نصیر ملت کی بارگاہ میں خانقاہ نصیریہ اشرفیہ بناسی شریف میں دارالعلوم نصیریہ بناسی شریف میں آ کر کے جو بھی علم دین حاصل کرے گا، کوئی حافظ قرآن بنے گا، کوئی عالم دین بنے گا، کوئی قرآن کا قاری بنے گا، کوئی وقت کا خطیب بنے گا، کوئی وقت کا
جو مشن حضور نصیر ملت نے، اس حضور استاد العلماء نے اپنے چہیتے شہزادے حضور استاد حضور مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ کو عنایت کیا ہے، تو ان کے مشن کو مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے کہ فیضان بانٹنے والے تو حضور نصیر ملت، فیضان دینے والے تو حضور نصیر ملت ہے۔ کل بھی یہاں سے حضور نصیر ملت کی بارگاہ سے عالم مفتی حافظ قاری محدث بنتے نظر آ رہے تھے، آج بھی بنتے نظر آ رہے ہیں، صبح قیامت تک بنتے نظر آ رہے ہیں۔ میں منقبت کے کچھ اشعار پہنچاؤں، میرے ساتھ مشرف ہے اللہم صلی علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ملاحظہ فرمائے، کتنا اچھا کتنا پیارا عرس نصیر ملت کا، مولا کی یہ کہو سبحان اللہ، کتنا اچھا کتنا پیارا عرس نصیر ملت کا، عرس نصیر ملت کا، کتنا اچھا کتنا پیارا کتنا اچھا کتنا پیارا عرس نصیر ملت کا، عرس نصیر ملت کا، سارے سننے جھوم رہے ہیں، سارے سننے جھوم رہے ہیں عرس نصیر ملت کا، سارے سننے جھوم رہے ہیں عرس نصیر ملت کا۔ میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، جنت میں وہ جائے گا، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، جنت میں وہ جائے گا، جس سننے کے گھر میں رکھا، جس سننے کے گھر میں رکھا سجدہ مخدوم اشرف کا، جس سننے کے گھر میں رکھا سجدہ نصیر ملت کا، کتنا اچھا کتنا پیارا عرس نصیر ملت کا، رہتا ہے محفوظ عقیدہ یہ تو میرا دعویٰ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے آپ ہیں، واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ رہتا ہے محفوظ عقیدہ یہ تو میرا دعویٰ ہے، یہ تو میرا دعویٰ ہے، رہتا ہے محفوظ عقیدہ سننے کے لب پر یارو، جس سننے کے لب پر یارو نعرہ نصیر ملت کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود پاک، فیضان حضور استاد العلماء، صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا سید علی الحسن صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، کتنا اچھا کتنا پیارا جلسہ عرس نصیر ملت کا، جلسہ نصیر ملت کا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے چپ چاپ ہو کے تھوڑے سنتے ہیں، سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب کے حقدار زیادہ بولیں گے، بنیں گے، اس لیے نصیر ملت کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ۔
کتنا اچھا کتنا پیارا عرس نصیر ملت کا، سارے سن لیں جھوم رہے ہیں عرس نصیر ملت کا۔ ولیوں کے گستاخی سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے، ولیوں کے گستاخ سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے، اتنا کوئی کہہ ڈالے، ولیوں کے گستاخ سے جا کر ولیوں کے گستاخ سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے، اتنا کوئی کہہ ڈالے، اس بستی کا پناسی کا بچہ بچہ، اس بستی کا بچہ بچہ، اس بستی کا بچہ بچہ، شہدا نصیر ملت کا، پناسی کا بچہ بچہ، شہدا نصیر ملت کا، شہدا نصیر ملت کا، سارے سننے جھوم رہے ہیں عرس نصیر ملت کا، عرس نصیر ملت کا، کتنا اچھا کتنا پیارا جلسہ نصیر ملت کا۔ ترشی پری اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ جو حضور کا لقب ہے، استاد لوگ کہتے ہیں مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب اللہ علیہ رحمت و رضوان کا مشہور لقب استاد العلماء، حضور استاد العلماء، بہت مشہور و معروف لقب ہے۔ تو حضور استاد العلماء، مفتی نصیر الدین صرف علماء ہی کے استاد نہیں تھے، آج میں بتاتا ہوں کن کن کے استاد تھے۔ مفتی نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان استاد العلماء صرف علماء ہی کے استاد نہیں تھے، بلکہ وہ بچوں کے بھی استاد تھے، وہ جوانوں کے بھی استاد تھے، وہ بوڑھوں کے بھی استاد تھے، وہ عالموں کے بھی استاد تھے۔ مفتی نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان وہ قاریوں کے بھی استاد تھے، وہ حافظوں کے بھی استاد تھے۔ مفتی نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان مفتیوں کے بھی استاد تھے، محدثوں کے بھی استاد تھے، نقیبوں کے بھی استاد تھے، ادیبوں کے بھی استاد تھے، محدثوں کے بھی استاد تھے، محققوں کے بھی استاد تھے، اور بڑے بڑے محدثین مدبرین شیخ الحدیث کے بھی استاد تھے۔ اس لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا حضور استاد العلماء۔ اور حقیقت دانی آج جن کی محبت میں آپ ہم سب جمع ہوئے ہیں، حضور استاد العلماء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں۔ آپ کو بلایا گیا ہے تبھی آئے ہیں، بغیر بلائے کوئی نہیں آتے ہیں۔ شہزادہ حضور استاد العلماء محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ مقدس ذلہ النورانی خلیفہ حضور سرکار کلام نے علماء کو دعوت دی، عوام کو دعوت دی تو سب آئے گی نہیں آئے نا؟ کیوں کہ نصیر ملت کا فیضان لینا ہے۔ تو ایسے ہی حضور استاد العلماء نصیر ملت نے بھی، چونکہ آپ حضور استاد العلماء نصیر ملت دولہ بنے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ بولو، دولہ بنے ہیں۔ اور حضور استاد العلماء نے، اچھا حضور استاد العلماء دولہ بنے، کیا مخدوم اشرف سمنانی کو دعوت نہیں دیے ہیں؟ یقیناً حضور استاد العلماء علامہ مفتی نصیر الدین علیہ رحمت رضوان نے حضور مخدوم سمنانی کو دعوت دی ہے، حضور سرکار کلا کو دعوت دی ہے، حضور محدث اعظم ہند کو دعوت دی ہے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرف انبیاء کو دعوت دی ہے، حضور مخدوم علاء الحق بنوی کو دعوت دی ہے، تاج الشریعہ کو دعوت دی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کو دعوت دی ہے، حضور استاد العلماء مفتی نصیر الدین علیہ رحمت رضوان مفتی اعظم ہند کو دعوت دی ہے، اعلیٰ حضرت کو دعوت دی ہے، اور محبوب الہی کو دعوت دی ہے، حضور استاد العلماء خواجہ غریب نواز کو بھی دعوت دی ہے، حضور استاد العلماء غوث اعظم عبد القادر
غوث اعظم بھی تشریف لائے ہیں، دلی سے حضور استاد العلماء کا فیضان بانٹنے کے لیے محبوب الہی بھی تشریف لائے ہیں، حضور استاد العلماء کا فیضان بانٹنے کے لیے مخدوم سمنانی بھی تشریف لائے ہیں، حضور سرکار کلا بھی تشریف لائے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی تشریف لائے ہیں، حضور استاد العلماء کا فیضان بانٹنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی تشریف لائے ہیں، مفتی اعظم ہند بھی تشریف لائے ہیں، اوتاد الشریعہ بھی تشریف لائے ہیں، حضور استاد العلماء کا فیضان بانٹنے کے لیے مختوم العالم مالا الحق گنج نواز اور نواز شریف سے تشریف لائے، اس لیے منگتو جھولیوں کو پھیلاؤ، تمہاری جھولیاں کم پڑ جائے گی، لیکن مخدوم سمنانی مخدوم اشرف کا فیضان حضور نصیر ملت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان نصیری، عرص نصیری، جان نصیر حضور استاد العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میں کہوں گا کہ مسجد بھی تیرے نام، مدرسہ بھی تیرے نام، مسجد بھی تیرے نام، مدرسہ بھی تیرے نام، میرے اللہ بناسی شریف کا عرص نصیر ملت بھی تیرے نام، میرے اللہ بناسی شریف کا عرص نصیر ملت بھی تیرے نام۔ قربانی یا یہ میری نماز ابھی ہماری، ذرا محبت سے بولو، نصیر ملت کا فیضان لینے آئے ہیں نا، دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ قربانی آئی ہے میری نماز ابھی ہماری، قربانی آئی ہے میری نماز ابھی ہماری، میرے اللہ جینا بھی تیرے نام، مرنا بھی تیرے نام، میرے اللہ جینا بھی تیرے نام، مرنا بھی تیرے نام۔ اور حضور استاد العلماء، آپ عالم بھی تھے، آپ حافظ بھی تھے، آپ قاری بھی تھے، آپ مفتی بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ متبر بھی ہیں، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر اعظم بھی ہیں، آپ مفتی اعظم بھی ہیں، آپ محقق اعظم بھی ہیں۔ اس لیے حضور استاد العلماء جو ہمیں آپ کو ملا ہے، یہ مخدوم سمنانی کی امانت ہے۔ سعد الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے چہیتے شاگرد، علامہ مفتی احمد یار خان کے چہیتے شاگرد، حضور استاد العلماء نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان کا نام ہے۔ اس لیے یہاں سے آنے والا میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، یہاں نصیر ملت کی بارگاہ میں آنے والا، خانقاہ نصیریہ اشرفیہ بناسی شریف میں آنے والا محروم نہیں جائے گا، بلکہ مالا مال ہو کے جائے گا، فیضیہ بابا مراد ہو کے جائے گا، چولیوں کو بھر کے جائے گا۔ تب تو کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب ہی عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص نصیری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے آپ سے خود والد محترم، چونکہ میرے والد محترم خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ حافظ سید علی حسن قادری خانقاہ صفیہ یوسفیہ گنٹی گواہ، وہ خود میرے والد صاحب نصیر ملت کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، اور میرے بڑے آقا بھی خود نصیر ملت کے فیض یافتہ ہے، نصیر ملت کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے۔ والد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لوگوں پہ ہوتے ہیں نا آصف، بھوت، چڑیل، خبیث، جنات، بھوت مطلب سوار ہو جاتے، آصف کا خلل ہو جاتا، وہ جاتے بہت دور دور تک، دور دور تک لوگوں کے پاس جاتے، بارگاہ میں جاتے کہ ٹھیک ہو جائے، شفا ہو جائے، لوگ تعویذ دیتے، لیکن نصیر ملت کی بارگاہ میں چنا منا جیسے ہی لے کر کے آتے، جن پر بھوت سوار ہوتا، جن پر آصف کا خلل ہوتا،
وہ نصیر ملت کے نام سنتے ہی اور نصیر ملت کے قریب آتے ہی اپنے آپ نام لیتے ہی بھاگنے لگتا تھا کہ مجھے بڑے مولانا استاد العلماء کے پاس لے کے نہ جاؤ ورنہ وہ چلا کر کے راگ کر ڈالا۔ واہ 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 بے شک حق ہے۔ یہ تو آپ نے سب نے آپ کے آبا اجداد نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کو تعبیر دے دیا تو شفا ہو گیا، کسی کو پھونک دے دیا تو شفا ہو گیا، کسی کے بوتل میں تیل پہ کم کر دیا بیمار تھا تو شفا ہو گیا۔ وہ فیضان آج بھی جاری ہے۔ حضور نصیر ملت کے چہیتے چشم و چراغ محبوب العلماء ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ خلیفہ حضور سرکار کلا کے ہاتھ میں وہ شفا وہ فیضان آج بھی جاری ہے، اس لیے کہ ہاتھ حضور مفتی ذوالفقار احمد صاحب کا ہے لیکن فیضان تو نصیر ملت کا ہے، عنایت تو نصیر ملت کا ہے، برکت تو نصیر ملت کا ہے۔ جس پر نصیر ملت کا فیضان ہو جائے، جس کی سر پر نصیر ملت کا دست شفقت ہو، جو حضور استاد العلماء نصیر ملت نے اپنی آغوش میں لے کر اپنے شہزادے اپنے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور سرکار کلا حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ مدد سے نورانی کو جنہوں نے علم ظاہر علم باطن بھی عطا کیا، جنہوں نے معرفت و حقیقت و طریقت بھی عطا کیا ہو، اس لیے میں کہوں گا اگرچہ ظاہر میں استاد العلماء حضور مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن ظاہراً حضور استاد العلماء کی چمک، ان کی دھمک، ان کی صورت، محبوب العلماء مفتی ذوالفقار کی صورت میں مفتی ذوالفقار کی ذات گرامی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے آنے والے دور دراز سے آنے والے زائرین، محبین، معتقدین، طلباء، خلفاء، ان کے شاگرد جو بھی یہاں آئے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کل خانے کے بعد سلام اور کل خانے کے بعد استاد العلماء کے چہیتے شاگرد حضور محبوب العلماء خلیفہ حضور سرکار کلا اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائیں گے، ہم سب آمین کہیں گے، انشاءاللہ نصیر ملت کا فیضان سب کو ملے گا۔ لیکن ایک بات آخری بات کہہ کے جاؤں، آج ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، حضور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو آپ اگر نہیں دیکھے ہیں تو علماء سے پوچھئے، اپنے باپ دادا سے پوچھئے، اس قدر متقی عابد زاہد شخص زندہ دار، پھر دن میں درسگاہ پڑھانا، پھر لوگوں کے مریدین کے یہاں جانا، شاگردوں کے یہاں جانا، کسی کے یہاں بندش ہوتی ہے تو وہاں بھی جانا، کہیں پیدل سفر کرنا، کتنی مشقت کر کے دین متین کی، دین اسلام کی حضور استاد العلماء نے خدمت کی ہے۔ اور یہ علاقہ اندھیرا تھا، یہ بہار و بنگال اندھیرا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو اس علاقے بہار و بنگال میں اگر روشنی پھیلائی ہے، روشنی کا انتظام کیا ہے، اور اس بہار و بنگال کے اگر اجالا ہے، چراغ ہے، لائٹ ہے، تو وہ لائٹ، وہ چراغ کوئی اور نہیں ہے بلکہ استاد العلماء حضور نصیر ملت کی ساتھ گرا۔ اچھا آج بھی آپ جائیے، آندھرا جائیے، کیرلا جائیے، ہے نا، گجرات مہاراشٹر چلے جائیے، ادھر کے لوگ عوام جو ہے آج بھی ان پڑھ ہے، دینی تعلیم سے بہت دور ہے نا۔ ہمارے بہار بنگال کے علماء جا کر کے آندھرا میں، ایم پی میں، کیرلا میں، ہندوستان میں، گجرات، جگہ جگہ ہندوستان کے کونے میں جا کر کے بہار بنگال کے علماء جا کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسلکی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ علاقہ ہر گاؤں میں جو آج علماء نظر آ رہے ہیں، آج ہر بستی میں جو درجنوں عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث نظر آ رہے ہیں، یہ سب استاد العلماء حضرت علامہ مفتی نصیر الدین علیہ رحمت و رضوان کی بے لوث دینی خدمات ہے، جو بہار بنگال میں عالم دین، مفتیان کرام، حفاظ کرام، قراء نظر آ رہے ہیں۔ یہ
روشنی سے اپنی روشنی سے جہالت کے پردے کو ہٹا دے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کے سامنے 12 عالمیت کے بچے دستار، 2 عالمیت کے، کچھ حافظ قرآن بنے ہیں، کچھ قاری بنے ہیں. تو جو فیضان حضور نصیر ملت کا کل جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا. لوگ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسی کا گھر قبضہ کر لیتا ہے، کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے. لیکن حضور نصیر ملت نے سوکھی روٹی کھا کر کے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے نحو، صرف، بلاغت، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فلسفہ، بلاغت پڑھا کر کے مدین کو اس قدر مضبوط کی ہے کہ آج بہار و بنگال میں اگر کوئی بدعقیدہ آ جائے تو اپنی تبلیغ کا مشن آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے کہ ہر جگہ، ہر بستی، ہر قریہ میں حضور نصیر ملت کے شاگرد موجود ہیں. حضور نصیر ملت استاد العلماء کے شاگرد چوکیدار بن کے دین اسلام کا پہلا دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان نصیری، عرس نصیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری بات میری ختم، ٹائم کافی ہو گیا ہے. جس طرح اگر آپ نہیں دیکھے ہوں گے تو اپنے بزرگوں سے پوچھیے، باپ دادا سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، مفتیان کرام سے پوچھیے کہ حضور نصیر ملت سوکھی روٹی کھاتے تھے. کہیں کھانا ملا نہیں ملا لیکن مدرسہ جا کے پڑھاتے تھے. چونکہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے حضور نصیر ملت. اگر علاقے میں عالم دین بنا دوں گا، ہزاروں لاکھوں عالم دین، حافظ، قاری، مفتی بنا دوں گا تو اس علاقے میں سنیت کی حفاظت ہو جائے، سنیت محفوظ ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ 5 وقت نماز کے پابند تھے. اگر آپ سفر میں ہوتے تھے تو آپ کی زبان پر اوراد و وظائف، تسبیح و تحلیل ہمیشہ جاری و ساری رہتا تھا. اگر آپ پیدل چلتے تھے یا بیل گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے تو حضور استاد العلماء نصیر ملت آپ سفر کرتے تھے، لوگ بیل گاڑی چلاتے تھے، آپ بیٹھ کر کے آپ کی زبان پر کبھی اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، کبھی اوراد و وظائف سے اوراد و وظائف آپ تصریف اوراد و وظائف پڑھتے تھے، کبھی قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے آپ اکیلے چپ چاپ نہیں پڑھتے تھے. آپ اگر دور دراز سفر سے بھی آتے تھے تو نماز پابندی سے پڑھتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور استاد العلماء نصیر ملت پابندی کے ساتھ تہجد بھی ادا کرتے تھے. اس لیے پناسی شریف خانقاہ نصیریہ اشرفیہ میں آنے والے نصیر ملت کے غلاموں، حضور نصیر ملت کے چاہنے والوں، یہ عہد کر کے جاؤ کہ ہم بھی حضور نصیر ملت استاد العلماء کے نقش قدم پر چلیں گے. جہاں بھی رہیں گے، سفر میں رہے، حجر میں رہے، میدان میں رہے، کھیت میں رہے، گھر میں رہے، جب آزان ہو جائے گی ہم غلامان نصیر ملت ہے، ہم آزان ہو جائے گی تو پابندی سے نماز ادا. واہ واہ کیا اچھا پیغام. واہ، یہی نصیر ملت کا مشن ہے، یہی حضور استاد العلماء کا پیغام ہے. آپ نے سینے میں محفوظ کر لیا تو قسم رب کعبہ کی، نصیر ملت کا فیضان تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، نصیر ملت کا فیضان تمہیں قبر میں بھی ملے گا، استاد العلماء کا فیضان تمہیں میدان محشر میں بھی ملے گا. انہی چند باتوں کے ساتھ وما علینا الا البلاغ. عرس نصیر ملت زندہ باد. کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.